یہ نہیں کہا فمزداد وضوحا علی المفصل، یہ تعبیر تبدیل کر دی، اس طرح نہ کہا۔ وجہ یہ ہے، شارح کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ محکم میں اور مفسر میں وضاحت معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جتنی وضاحت کسی کلام میں ہو سکتی ہے تو جو مفسر میں تھی وہی محکم میں ہے۔ محکم اور مفسر دونوں وضاحت معنی میں، ظہور معنی میں ایک جیسے ہیں، لیکن محکم قوت میں بڑھ کر ہوتا ہے مفسر سے، اس میں قوت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے فما احکم المراد کہا، فما ازداد وضوحا نہ کہا، اس لیے کہ ظہور کے جو مراتب تھے وہ مراتب آ کر مفسر پر ختم ہو گئے۔ نص میں ظہور معنی کم، ظاہر میں ظہور معنی کم، نص میں ظہور معنی اس سے زیادہ ہوتا ہے، مفسر میں ظہور معنی اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور محکم میں ظہور معنی اتنا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ظہور کے مراتب وہ مفسر پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ البتہ محکم میں ظہور معنی تو اتنا ہی ہے جتنا مفسر میں ہے، لیکن وہ قوت میں مفسر سے بڑھ کر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نسخ کا احتمال نہیں رکھتا، جبکہ مفسر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس میں نسخ کا احتمال تھا۔ محکم کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے بغیر کسی احتمال کے، نہ اس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال ہے اور نہ ہی اس میں نسخ کا احتمال ہے۔ اس لیے یہ اتم القطعیات ہے، قطعیات میں سب سے کامل اور مکمل کلام ہے، اتم القطعیات ہے یقین کا فائدہ دینے میں، اس لیے اس میں کوئی تعویل اور تخصیص اور نسخ کا احتمال نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، ظاہر اور نص کی مثال، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، ظاہر اور نص کی ایک ہی مثال دی ہے، دونوں کے اکٹھے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو حلال کیا اور ربا کو حرام کر دیا۔ یہ آیت بے کے حلال ہونے میں اور ربا کے حرام ہونے میں ظاہر ہے، اس لیے کہ جو بھی اہل لسان عربی جاننے والا ہوگا، وہ چاہے سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، چاہے سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، اگر اہل لسان ہے اور اس کے کان میں یہ بات پڑ جائے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، تو اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ بے حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ دیکھو نا، ربا حرام ہے۔ لہذا یہ کلام دیکھو، سامع لسان اور جو ہی کلام سنتا ہے سیغے سے اس کی مراد معلوم ہو جاتی ہے، لیکن ربا میں اور بے میں فرق ہے یا نہیں، اس ربا اور بے کے درمیان فرق بیان کرنے میں یہ کلام، یہ آیت، یہ نص ہے۔ یہ کیا ہے؟ نص ہے۔ اس لیے کہ کفار وہ ربا اور بے کے درمیان فرق نہیں کرتے تھے، ربا کو ایسے ہی حلال سمجھتے تھے جیسے کہ بے کو حلال سمجھتے ہیں۔ لہذا انہوں نے ربا میں اتنا غلو کیا اس کے حلال ہونے میں کہ اس کو مشبہ بنا کر بے کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ بھئی شراب نہ پیو، شراب ٹھیک نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، وہ کہتے ہیں شراب تو ایسا ہی حلال ہے جیسے کہ ڈیو حلال ہے، روح افزا حلال ہے۔ تو روح افزا کے حلال ہونے میں یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ جیسے روح افزا حلال ہے شراب، جیسے روح افزا حلال ہے شراب اسی طرح حلال ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، شراب ایسی حلال ہے جیسے کہ روح افزا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی ربا کے حلال ہونے میں اتنا مبالغہ کیا کہ ربا کو تشبیہ دی، کس سے؟ بے سے تشبیہ دی، اور انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، انما البیع مثل الربا، یہ بے تو ربا کی طرح ہے۔ حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ ربا حلال ہے، یہ ربا بے کی طرح ہے، اس طرح کہنا چاہیے تھا، انما الربا مثل البیع کہنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انما البیع مثل الربا۔ اتنے بدماش تھے، اتنے بدماش۔
اللہ نے ان کے اس قول کو رد کر دیا اور فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. ربا بے کی طرح کیسے، بے ربا کی طرح کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے، تو بے ربا کی طرح نہیں ہو سکتا. اس لیے ان میں فرق ہے. تو فرق بیان کرنے کے لیے اس کلام کو نازل کیا گیا، اس کلام کو چلایا گیا، اور جس مقصد کے لیے، مراد کے لیے کلام چلایا جائے وہ نص ہوتا ہے. اس لیے یہ کلام ربا اور بے کے درمیان فرق بیان کرنے میں یہ کلام نص ہے. پتہ نہیں بات سمجھ میں آ گئی؟ اس آیت میں نص اور ظاہر معلوم ہو گیا بھائی. شارح کہتے ہیں عام اصول کی کتابوں میں جو مثال لکھی ہے وہ اور ہے، اور وہ ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تم نکاح کرو ان عورتوں سے کہ جو تمہیں اچھی لگے، اس حال میں کہ 2 2 3 3 اور 4 4 ہو. 2 2 اور 3 3 4 4 ہو تو کتنے ہو گئے؟ دیکھو نہیں، اس قوم میں سے نظر آ رہا ہے، کہتے 18 ہو گئے. لہذا یہ آیت ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ. یہاں فَانكِحُوا امر کا صیغہ ہے، والامر للوجوب اعلیٰ درجہ. لہذا جو عورت اچھی آپ کو لگے اس کے ساتھ نکاح کرنا واجب ہے. جو آپ کو اچھی لگے. فَانكِحُوا میں اگر امر ہم وجوب کے لیے لے لیں تو پھر اس سے نکاح کرنا واجب ہوگا. اس کا مطلب پھر سارے گناہگار ہیں. اس لیے کہ کسی کو بھی پسند کی نہیں ملتی الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. جس کو مل جائے وہ برقرار نہیں رہتی عثمان، جس کو مل جائے پھر وہ برقرار نہیں رہتی. 90% ناکام ہے، 90%. یہ جو شروع میں کہتے ہیں نا کہ آپ کے لیے میں وہ تارہ توڑ کے لاؤں گا، ایسے تارے توڑ کے لاؤں گا اور یہ کروں گا، ادھر جائیں گے اور ادھر جائیں گے. یہ جو شروع میں جتنے بھی وعدے ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کی جن کی شادیاں ہوتی ہے پہلے سے رابطے میں ہوتے ہیں، یہ 95% ناکام. 95% شادی کے 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال بعد 2 بچے 3 بچے ہونے کے بعد پھر طلاق پڑ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شروع سے وہ جو نخرے انہوں نے نخرے دلائے تھے اور وہ نخرے کر رہی تھی، یہ نخرے بعد میں ختم ہو جاتے ہیں. یہ عاشق اور معشوق یہ کسی وقت تک رہتے ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہے. محبت ایک وقت تک ہوتی ہے، پھر جب یہ نشہ اتر جاتا ہے سر سے، پھر شوہر کہتا ہے کہ میں ہوں شوہر مرد. اس لیے پھر یہ اپنی مردانگی ظاہر کرتا ہے اور وہ اسی نخروں میں ہوتی ہے. اس لیے پھر درمیان میں بنتی نہیں ہے. مہمان آ گئے، چائے پکاؤ، اپنا کام کرو، میں فارغ نہیں ہوں، تو کب تک چلے گا؟ اس لیے 90-95% آپ اگر جائیں اور کسی بھی بڑے دارالفتاء میں چلے جائیں، وہاں کتاب الطلاق نکال کر وہاں جتنے فتوے جاری ہوئے ہیں وہاں سے فتوے نکال کے دیکھ لو، تو 90% فتوے ان 100 میں 90% ایسے ہیں کہ جس کی محبت کی شادی ہوتی ہے، محبت کی شادی ہے. اور وہ جو مستفتی پہ فتویٰ بھی لکھتا ہے نا، سوال لکھتا ہے، تو وہ بھی شروع اسی سے کرتا ہے کہ ہم یہ آنکھ لگی کہاں سے ہے، یہ تعلق بنا کہاں سے ہے. وہ پورا محبت کی ساری محبت کی کہانی شروع کر کے طلاق پر ختم کر کے سوال بنا کر 5 6 7 صفحات میں بنا کر وہ ان کو حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب فتویٰ دے دو. ایسا بھی ہوا ہے کہ جس کے ہاتھ میں طلاق کا فتویٰ دیا ہے نا، جوان آدمی اسی جگہ اتنے روئے، کیونکہ جب ظاہر بات غصہ آتا ہے تو پھر تو انسان مغلوب ہے نا، غصہ عقل پر غالب آ جاتی، پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہے. اور پھر ایک پر گزارا بھی نہیں کرتے، دل ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک کہ 3 نہ دے یا 1000 نہ دے. اس لیے اتنا روتے ہیں کہ کوئی حد نہیں. یہی حال اگر عورت کی طرف سے سوال آتا ہے کہ شوہر نے یہ الفاظ کہے ہیں، طلاق ہوئی نہیں ہوئی، تو وہ پوری کہانی لکھتے ہیں
اس لیے 90% شادیاں ناکام، اس لیے امر وجوب کے لیے نہیں کہہ سکتے ما طاب لکم، یہی اللہ کے نظام ہے، اللہ کا نظام ہے، اس لیے یہ امر وجوب کے لیے نہیں بلکہ امر کا ادنا درجہ اباحت ہے، امر کا ادنا درجہ اباحت ہے، اس لیے فنکحوا میں امر اباحت کے لیے ہے۔ جب امر اباحت کے لیے ہے تو اس جو بھی یہ آیت سنے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نکاح کرنا مباح ہے، لہذا اباحت نکاح اس آیت سے ظاہر ہے، اباحت نکاح اس آیت سے ظاہر ہے۔ لیکن یہ آیت چونکہ چلائی گئی ہے، نازل کی گئی ہے عدد کو بیان کرنے میں، اس لیے عدد کے بیان کرنے میں یہ نص ہے، یہ کیا ہے؟ نص ہے۔ اس لیے کہ مشرکین کفار کے ہاں نکاح کی کوئی عدد نہیں تھا، کوئی عدد مقرر نہیں، جتنے نکاح کر لیے کوئی عدد مقرر نہیں تھا، تو عدد کے بیان کرنے میں یہ آیت نص ہے۔ یہاں محشی نے ایک قاعدہ لکھا ہے، قاعدہ یہ لکھا ہے کہ جب کسی کلام میں امر کا صیغہ آ جائے اور وہ کسی قید کے ساتھ مقید ہو، جب امر کسی حکم پر وارد ہو اور وہ کسی قید کے ساتھ مقید ہو اور وہاں امر وجوب کے لیے نہ ہو، تو وہاں مراد اس کلام سے مراد وہ قید مراد ہوتی ہے، مقید مراد نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی کبھی کلام میں مراد قید ہوتی ہے، کبھی مقید ہوتی ہے، کبھی قید اور مقید دونوں مراد ہوتی ہے۔ لہذا جیسے فنکحوا میں امر آ گیا، واقع ہوا ہے نکاح پر، نکاح کا حکم ہے، تو یہاں امر کا صیغہ نکاح میں وارد ہوا اور امر وجوب کے لیے نہیں ہے، تو یہاں اس آیت میں نکاح کا بیان کرنا مقصود نہیں، کیونکہ یہاں نکاح کے ساتھ قید لگی ہے، مثنی و ثلاثہ و رباع، یہ جو مثنی ثلاثہ و رباع کی قید لگی ہے نکاح کے ساتھ ہے کہ تم نکاح کرو 2 2 3 3 اور 4 4 سے، یہ قید ہے۔ تو جب کوئی کلام میں کوئی کلام مقید ہو قیدن کے ساتھ اور اس پر امر کا صیغہ آیا ہو اور وہ امر وجوب کے لیے نہ ہو، تو پھر اس کلام سے چلانے سے مقصود وہ قید مقصود ہوتا ہے، مقید نہیں۔ اس آیت میں نکاح کرنا مقصود، نکاح کی اباحت مقصود بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ اس کا 2 2 3 3 اور 4 4 بیان کرنا، یعنی عدد بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، جب کسی ایک جنس کے دوسرے جنس کے اسی جنس کے ساتھ اگر بے ہو تو اس میں آپ نے فرمایا بیعوا سواء بسواء، ایک جنس کو اگر اسی جنس کے ساتھ اگر آپ نے بیچنا ہو تو اس کو بیچو سواء بسواء۔ دیکھو بے پر امر آ گیا، امر کا صیغہ، تو کیا جب آدمی چاول کو چاول کے عوض میں بیچنا واجب ہے؟ چاول کا بیچنا یا گندم کا بیچنا واجب ہے؟ اس سے امر کا صیغہ آیا ہے بیچنے پر، بیعوا، لیکن یہ بے اس پر امر کا صیغہ آ گیا، لیکن یہ بے مقید ہے قیدن کے ساتھ، سواء بسواء کے قید کے ساتھ، اس لیے اس کلام میں مقصود قید مقصود ہے، مقید بے نہیں ہے، چونکہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، لہذا اس میں مقصود قید ہے کہ بیچنا برابر سرابر ہے، تو مراد قید مقصود ہوتا ہے نہ کہ مقید۔ اس لیے اس آیت میں بھی قید لگی ہے، مثنی و ثلاثہ و رباع، اس سے پتہ چلا چونکہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے اور نکاح مقید قیدن کے ساتھ ہے، اس لیے یہاں قید مقصود ہے اس عبارت میں، اور وہ ہے عدد، لہذا یہ آیت اباحت نکاح میں ظاہر ہے اور عدد کے بیان کرنے میں نص ہے۔ یہ 2 مثالیں ہیں، دیکھو کتاب میں۔ ثم شرع فی تقسیم ثانی، پھر مصنف رحمہ اللہ نے، شارح کہتے ہیں مصنف نے تقسیم ثانی کو شروع کیا، فقال فرمایا وَأَمَّا الظَّاهِرُ رہا ظاہر، فَاسْمٌ تو ظاہر نام ہے، لِكَلَامٍ ایسے کلام کا، ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ لِلسَّامِعِ
کہ جس کلام کی مراد سامع کو ظاہر ہو گئی ہو بصیغت ہی صیغے سے لا یحتاج الی الطلب والتأمل، یعنی سامع طلب اور تعمل کا محتاج نہ ہو، کما فی مقابلاتها، جیسے کہ ان کے مقابلات یعنی خفی مشکل مجمل میں محتاج ہوتا ہے طلب اور تعمل کا۔ ولا یزاد علی الصیغۃ شیء آخر، صیغے پر اور کسی چیز کو نہیں بڑھایا جائے گا، یعنی من السوق ونحوہ، یعنی کلام کے چلایا جانا یا تعویل و تخصیص کے احتمال کا نہ رکھنا، اس کو نہیں بڑھایا جائے گا۔ کما فی النص، جیسے کہ نص میں بڑھایا جاتا ہے۔ فخرج هذا كله من قوله بصيغته، اس لیے یہ سارے نص مفسر محکم وغیرہ یہ نکل گئے متکلم کے قول تعریف میں صیغت ہی کے قید سے یہ نکل گئے۔ لیکن یشترط فی هذا، لیکن اس میں شرط لگائی جاتی ہے کون السامع من اہل اللسان، سامع کا اہل لسان میں سے ہونے کی شرط لگائی جاتی ہے۔ وفی ازدیاد لفظ الکلامی، شارح کہتے ہیں متن میں کلام کے لفظ بڑھانے میں اشارہ ہے الی اس بات کی طرف انہا ہذا تقسیمہ، یہ جو تقسیم ہے دوسری، مما، یہ ان تقسیموں میں سے ہے یتعلق بالکلامی، کہ جو کلام کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، کررابع، جیسے چوتھے تقسیم کی طرح، کما ان الاول والثالث یتعلق بالکلمہ، جیسے کہ تقسیم اول اور ثالث یہ متعلق ہوتی ہے کلمے سے۔ والمراد من الظہور، پھر اعتراض اس پر ہوا کہ آپ کی تعریف میں بظاہر تعریف الشیء بنفسہ لازم آ رہی ہے جو کہ دور پر مشتمل ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ والمراد من الظہور فی قولہ ما ظہر، اور تعریف میں ما ظہر اس سے مراد، اس ظہور سے مراد الظہور اللغوی، ظہور لغوی ہے۔ فلا یرد، اس لیے اعتراض وارد نہ ہوگا ان ھذا تعریف الشیء بنفسہ، کہ یہ تو شے کی تعریف خود اس کی ذات سے کی جا رہی ہے، یہ اعتراض لازم نہ آئے گا۔ وحکمہ، ظاہر کا حکم ہے وجوب العمل، عمل کا واجب ہونا، بالذی، اس مراد پر، ظہر منہ، کہ جو اس کلام سے ظاہر ہو گیا، علی سبیل القطع والیقین، قطعی اور یقینی طریقے پر، حتی صح اثبات الحدود والکفارات بالظاہر، یہاں تک کہ ظاہر کے سے حدود اور کفارات کا ثابت کرنا صحیح ہے۔ لأن غایتہ، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ظاہر ہوتا ہے، انہ محتمل المجاز، محتمل المجاز، کہ یہ مجاز کا احتمال رکھنے والا ہوتا ہے، وہ احتمال، اور یہ ایک ایسا احتمال ہے غیر ناشر من دلیل، جو کسی دلیل کے بغیر پیدا ہوتا ہے، دلیل سے پیدا نہیں ہوتا، اس لیے فلا یعتبر، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا النَّصُ، رہا نص، فما، تو نص ایک ایسا کلام ہے ازداد وضوحا علی الظاہر، جو وضاحت میں ظاہر پر بڑھ گیا ہو، لمعنن، ایسے معنی کی وجہ سے، من المتکلم، جو متکلم کی طرف سے ہو، لا من فی نفس صیغۃ، نہ کہ نفس صیغے میں ہو، یعنی یفہم منہ معنن، یعنی اس کلام سے ایسا معنی سمجھا گیا ہو، لم یفہم من الظاہر، کہ جو ظاہر سے نہیں سمجھا گیا، نص سے سمجھا گیا ہو جو ظاہر سے نہیں سمجھا گیا، بسبب، اس سبب سے، ان المتکلم ساق ذلک النظم، کہ متکلم نے اس کلام کو چلایا ہو، لذالک المعنی، اس معنی کے لیے، لا بمجرد فہمہ من الصیغۃ، نہ کہ محض، نہ کہ صرف صیغے سے اس کا سمجھنا ہو۔ والمشہور فیما بین القوم، اور قوم متاخرین کے درمیان یہ مشہور ہے، ان فی النص یشترط السوق، کہ نص میں کلام کا چلایا جانا شرط ہے، وفی الظاہر، اور ظاہر میں عدم السوق، کلام کا نہ چلایا جانا شرط ہے۔ فیکون بینہما مباینۃ، اس لیے ان دونوں کے درمیان تباین ہوگا۔ فاذا قیل، پس جب کہا جائے جاءنی القوم، قوم آئی میرے پاس، کان نصا فی مجیء القوم، تو یہ کلام قوم کے آنے میں یہ نص ہوگی۔ واذا قیل، اور جب کہا جائے رأیت فلانا حین جاءنی القوم، میں نے فلاں کو دیکھا جب قوم میرے پاس آئی، کان نصا فی رؤیتی، یہ فلاں کے دیکھنے میں تو یہ نص ہوگی، ظاہرا فی مجیء القوم، اور یہ قوم کے آنے میں یہ کلام ظاہر ہوگا۔ ولیکن ذکر فی عامۃ الکتب، لیکن عام متقدمین کی کتابوں میں ذکر کیا گیا، ان الظاہر اعم، ظاہر عام ہے، من، اس بات سے، ان یشترط فیہ السوق اولا، کہ اس میں سوق شرط ہو یا نہ ہو، اس سے عام ہے۔ والنص یشترط فیہ السوق البتۃ، اور نص میں سوق کلام شرط ہے یقینی طور پر۔ وہکذا حال کل قسم
فوقہو، اور یہی حال ہے ہر اس قسم کا جو اس کے اوپر ہے، من المفسر والمحکم، یعنی مفسر اور محکم میں سے، فإن بعضہ اولا من بعض، اس لیے کہ ان میں سے بعض سے اولا اور بہتر ہے، بحیث اس طور پر یوجد الادنیٰ فی الاعلیٰ، کہ ادنا اعلیٰ کے اندر پائے جاتے ہیں، فیکون بینہما عموم و خصوص مطلقاً، تو ان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی۔ وحکمہ وجوب العمل، اس نص کا حکم ہے اس پر عمل کا واجب ہونا، بما اس معنی پر وضح جو واضح ہو گیا ہے، علی احتمال تعویل کے احتمال کے ساتھ، ہوا فی حیز المجاز، اور یہ نص مجاز کے رتبے میں ہے، اے حکم النص، نص کا حکم ہے، وجوب العمل، عمل کا واجب ہونا، بالمعنی اسی معنی پر، الذی وضح منہ، کہ جو اس سے واضح ہو گئی، مع احتمال تعویل کے احتمال کے ساتھ، کان فی معنی المجازی، اس لیے یہ مجاز کے معنی میں ہوگی۔ وہذا التعویل، اور یہ جو تعویل ہے، قد یکون فی ضمن التخصیص، کبھی یہ تخصیص کے ضمن میں ہوگی، بأن یکون عاما، اس طور پر کہ وہ نص وہ عام ہوگا، یحتمل التخصیص، تخصیص کے احتمال رکھے گا، وقد یکون فی ضمن غیرہ، اور کبھی وہ تعویل جو ہے کبھی تخصیص کے علاوہ کے ضمن میں ہوگی، بأن یکون حقیقتاً، اس طور پر کہ وہ کلام حقیقت ہوگا، تحتمل المجاز، مجاز کا احتمال رکھے گا، فلا حاجت، اس لیے کوئی ضرورت نہیں، الی ان یقال، کہ کہا جائے، علی احتمال تعویل او تخصیص، انہیں تخصیص کے لفظ بڑھانے کی حاجت نہیں، کما ذکرہ غیرہ، جیسے کہ دوسرے اصولیین نے اس کو ذکر کیا۔ ولما احتمل هذا الاحتمال النص، فاعل مؤخر مفعول به مقدم، جب نص نے یہ احتمال رکھا تعویل اور تخصیص کا، کان الظاہر، تو وہ ظاہر، الذی هو دونہ، کہ جو اس سے کم درجے کی ہے، اولا، بطریق اولا، بأن یحتملہ، کہ وہ اس کا احتمال رکھے گا۔ ولیکن مثل هذه الاحتمالات، لیکن اس جیسے احتمالات، لا تضر بالقطعیت، یا لا تضر بالقطعیت، یہ نص کے قطعی ہونے کے لیے مضر نہیں، نقصان نہیں دیتی۔ وَأَمَّا الْمُفَسَّرُ، رہا مفسر، فما، تو مفسر ایک ایسا کلام ہے، ازداد وضوحاً علی النص، جو وضاحت میں نص پر بھی بڑھ گیا ہو، علی وجہ، ایسے طریقے پر، لا يبقى معه احتمال التعویل والتخصیص، کہ اس کے ساتھ تعویل و تخصیص کے احتمال باقی نہ رہا ہوا ہو، نہ ہو گیا ہو، سواء انقطع ذلك الاحتمال، برابر ہے کہ وہ احتمال ختم ہو گیا ہو، ببیان النبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے بیان سے ختم ہو گیا، بأن کان مجملا، اس طور پر کہ وہ کلام مجمل ہو، فلاحقہ بیان قاطع، تو ان کے ساتھ ایک قطعی بیان مل گیا، بفعل النبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے فعل سے، او بقولہ، آپ علیہ السلام کے فرمان سے، فصار مفسرا، پھر وہ مفسر ہو گیا ہو، او بإراد اللہ تعالی کلمۃ زائدۃ، یا اللہ تعالیٰ کے ایک زائد کلمہ کے لانے کی وجہ سے وہ احتمال ختم ہو گیا ہو، ینسد بہا باب التخصیص، اس کلمے کی وجہ سے تخصیص کا دروازہ بند ہو گیا ہو، والتعویل، اور تعویل کا، کما سیاتی، جیسے کہ ان قریب آ جائے گا۔ وحکمہ، مفسر کا حکم ہے، وجوب العمل بھی، اس پر عمل کا واجب ہونا، علی احتمال النسخ، نسخ کے احتمال کے ساتھ، اے حکم المفسر وجوب العمل بھی، مفسر کا حکم وہ اس پر عمل کا واجب ہونا ہے، مع احتمال، اس احتمال کے ساتھ، ان یصیر منسوخا، کہ یہ منسوخ ہو جائے۔ شارح کہتے ہیں وہذا فی زمن النبی علیہ السلام، یہ احتمال آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہے، فاما فیما بعدہ، رہا آپ علیہ السلام کے بعد کے زمانے، فکل القرآن محکم، تو آپ پورا کا پورا قرآن یہ محکم ہے، لا يحتمل النسخ، نسخ کا احتمال نہیں رکھتا۔ وَأَمَّا الْمُحْكَمُ، رہا محکم، فما، تو محکم ایک ایسا کلام ہے، احکم المراد به، جس کے مراد کو پکا کیا گیا ہو، عن احتمال النسخ والتبدیل، نسخ اور تبدیلی کے احتمال سے۔ آگے کیا ہے؟ تعدیتاً ہے، تعدیت ہوئے، تعدیتاً، عنہا ہونا بتضمین معنی الامتناعی، یہاں متن پر تھوڑا سا اشکال ہے کہ احکم یحکم، احکام باب فعال سے، اس کے بعد دیکھو عن آ گیا،
تو اشکال یہ ہے کہ احکامہ کے صلے میں عن نہیں آتا، تو یہاں عن کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں شارح کہ یہاں جو عن کے ساتھ احکامہ کو متعدی کیا گیا ہے یہ امتناع کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے ہے، امتناع کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ احکامہ ممتنعان کو متضمن ہے، ان کو شامل ہے، اور اس کے صلے میں یعنی اس کے بعد احکامہ کے بعد امتناع لفظ موجود تھا، فعل اس کو حذف کر دیا اور اس کے صلے کو باقی چھوڑ دیا تاکہ اس پر دلالت ہو کہ یہ عن چونکہ احکامہ کے صلے میں آتا نہیں ہے، اس لیے یہاں تضمین ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں صنعت تضمین، تضمین کی کاریگری یہاں ہو گئی، اس لیے کہتے ہیں تعدیۃً عن ہاں ہونا بتضمین معنی الامتناعی، عن کے ساتھ متعدی کر دینا یہاں پر احکامہ کو یہ امتناع کے معنی کو شامل ہونے کی وجہ سے ہے۔ اے احکم المراد بھی، محکم کی مراد کو پکا کیا گیا، حال کونہ ممتنعا، اس حال میں کہ یہ ممتنع ہے، عن احتمال النسخ والتبدیلی، نسخ اور تبدیلی کے احتمال سے، سواء کان انقطاع احتمال النسخ، برابر ہے کہ نسخ کے احتمال کا ختم ہونا، لمعنن ایسے معنی کی وجہ سے ہے، فی ذات ہی کہ جو ان آیات کی اور اس کلام کی ذات میں ہے، کا آیات توحید و صفات، جیسے کہ توحید اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات کی آیات، ویسمى محکما لعینہ، اور اس جسے کلام کو محکم لعینہ کہا جاتا ہے، او بوفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ علیہ السلام کے وفات کی وجہ سے وہ کلام محکم ہو گیا ہو، نسخ کا احتمال ختم ہو گیا ہو، ویسمى محکما لغیرہ، تو اس کو موسوم کیا جاتا ہے محکم لغیرہ کے ساتھ۔ ولم یذکر فی التعریف لفظ ازدادا، شارح کہتے ہیں مصنف نے لفظ ازدادا کو تعریف میں ذکر نہیں کیا، کما ذکر فی ما سبق، جیسے کہ ما قبل کی تعریفات میں ذکر کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ شارح کہتے ہیں تنبیہاً، اس بات پر خبردار کرنے کے لیے، علی ان المحکمہ، کہ یہ جو محکم ہے، مزداد وضوحاً، ما نافیہ ہے، یہ نہیں بڑا وضاحت میں، علی المفسر، مفسر پر، بشیء کچھ بھی، وانما ازداد علیہ بقوت، البتہ یہ مفسر پر بڑھ گیا قوت میں، فیہ کہ جو قوت اس محکم میں ہے، وہو عدم احتمال النسخ، اور وہ نسخ کے احتمال کا نہ ہونا ہے۔ فمراتب الظہور قد تمت علی المفسر، تو ظہور کے جو مراتب ہے درجات وہ مفسر پر مکمل ہو گئے۔ وحکمہ، اور اس محکم کا حکم ہے، وجوب العمل بھی، اس پر عمل کا واجب ہونا، من غیر احتمال، بغیر کسی احتمال کے، اے لا احتمال التاویل والتخصیص، نہ ہی تعویل و تخصیص کا احتمال ہے، ولا احتمال النسخ، اور نہ ہی نسخ کا احتمال ہے، فہو اتم القطعیات، یہ قطعیات میں مکمل اور کامل قطعی ہے، فی افادت الیقینی، یقین کا فائدہ دینے میں، ثمت شرع فی بیان امثلۃ کل ہؤلاء، پھر ان سارے اقسام کی مثالوں کے بیان کو شروع کیا، فقال فرمایا، کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، هذا مثال الظاہر والنص، یہ ظاہر اور نص کی مثال ہے، فإنه ظاہر فی حق حل البیع وحرمت الربا، اس لیے کہ یہ بے کے حلال ہونے کے حق میں ظاہر ہے اور ربا کے حرام ہونے کے حق میں ظاہر ہے۔ نص فی بیان التفرقۃ بینہما، ان دونوں کے درمیان فرق کے بیان کرنے میں نص ہے، لأن الکفار کانوا یعتقدون حل الربا، اس لیے کہ کافر یہ ربا کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے، حتی شبہوا البیع بہ، یہاں تک کہ انہوں نے بے کو ان کے ساتھ تشبیہ دی ہے ربا کے ساتھ، فقالوا، انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، یقیناً بے یہ ربا کی طرح ہے، فرد اللہ علیہم، تو اللہ نے ان پر رد کر دیا، وقال، اور فرمایا، کیف یکون ذالک، یہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا۔ وَمِثَالُهُ الْمَذْكُورُ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ، اور عام اصول کی کتابوں میں جو اس کی مثال ذکر کی گئی ہے، قَوْلُهُ تعالیٰ، و اللہ تعالیٰ کا فرمان، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ہے، فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي إِبَاحَةِ النِّكَاحِ، اس لیے کہ نکاح کے مباح ہونے میں
اباحت میں یہ ظاہر ہے، نص فی العدد، اور یہ عدد کے بیان میں نص ہے، لأنہ سیق الکلام لہو، اس لیے کہ اس کلام کو، آیت کو چلایا گیا اسی عدد کے بیان کرنے کے لیے، کما سیاتی، جیسے کہ ان قریب آ جائے گا۔ 4 قسمیں ہو گئی، کتنے قسمیں؟ 4 قسمیں۔ ان کی تعریف اور حکم یاد کر لو، بس اتنی سی بات ہوگی۔ مثالیں آگے خود آ رہی ہے، آج صرف اتنا کام ہے، کیا کرو؟ ہر ایک کی تعریف یاد کرو اور حکم، مشکل نہیں ہے۔